مجاز حقیقت بنانا آسان ہے، ستارے توڑ کے زمین پہ لانا آسان ہے، سمندر کوزے میں بند کرنا آسان ہے، لیکن انسان اور انسانیت بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے، ایکو بند کرے، جسے خلق فرما کر خالق انسان نے، خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا عالم یہ تھا، زمانہ سن لے، انا خلقنا الانسان، اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا۔ صبح صبح دا ٹائم ہے تب معذرت جو میں قرآن چھیڑ بہت ہوں، اور قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں یہ بات کروں۔ وہ خالق ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی، اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا، تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت سبیل بھی کر دی ہے، چاہے یہ شکر کی راہوں پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرہ بنے، لہٰذا ہم اس انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے یہ ویسے اپنی زندگی گزارے۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے پھر قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آئے۔ جن وقت ویکھو میرے کو بہت گھٹ ہے مولا دی قسم، تو جڑی میں گل چھیڑ بیٹھا ممبر دی قسم باوضو کھلوتا میں کل صبح تک بھی پڑھتا رہا، تو انہوں دے خزانے کمی کوئی نہیں دیندے رہا سن تو میں پڑھتا رہا سن، لیکن میں اگلے 10 منٹوں دے وچ 12 منٹاں اپنا فضائل مکاؤنا بھی محسوس نہ کرو، تو جڑے آ سکدے ہو میں واری واری نہیں بولانا، امام حسین دے نام تے اگے آ ونجو، جڑے امام حسین دے نام تے آ سکدے تے جڑے نہیں آ سکدے بیٹھے رہن، انہاں نال میری گل بھی کوئی نہیں، جے تسی ان تھوڑا جہا سمٹ ونجو تو میرے واسطے گل کرنا سوکھا ہویا، ایویں ذرا بلا فصل دے منن والے بیٹھے ہو، ذرا کنجی ونجو میں پھیلاؤ یا بکھراؤ نہ لگے۔ ہم اس سے پوچھیں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے؟ چاچا جی تو بندہ ان کو نہیں آمن دینا آگا، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ بھی لگے سارے دی نظر پیچھے بہن گیا۔ یہ حضرت انسان، یہ ماؤ تین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور کچھ مٹی کا پتلا، یہ زمین پہ جال بن کے بچھ گیا، یہ آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا، زمین اس سے نہ بچی، پہاڑ اس سے نہ بچے، ہوا اس سے نہ بچی، فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے طائروں کو زمین پہ بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کے دل توڑ دیے، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے کارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو لا کر سطح آب پہ بے آبرو کر دیا، یہ لوہے کو آکاش پہ اڑا رہا ہے، یہ موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے، یہ دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے، یہ ذرے کا جگر چیر کے اس میں سے ایٹم نکال رہا ہے، یہ زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پہ ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ سامعین گرامی ویکھو 3 شعر پڑھساں 4 شعر پڑھساں ہاتھ مارساں تو نکل ویسا تو کیا فائدہ اس میں؟ آپ کو انشاءاللہ آج شریعت اور سائنس اکٹھی سننے کو ملے گی۔ سائنس کا انسانی نیچر میں بڑا عمل دخل ہے، بخدا فرشتوں میں ہلچل سی مچ گئی ہے کہ یہ جنت سے نکالا ہوا پھر جنت میں واپس آ رہا ہے، رفتہ رفتہ جنت کو لوٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنو پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادہ گلفام بھی ہے اور جادہ آرام بھی، ہن لفظاں دی تشریح کرنا تھا کہ وقت بچے، تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، بس سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے۔ بزرگوں جو تائید کی تھی نے تو جملہ آدھا پیا اپنے مجمع نہ کیا جڑے سمجھن میں نہ رلن، جڑے نہ سمجھن انہاں تے چپ رہنا بندا، بھاویں چپ رہن انہاں تے گلہ بھی کوئی نہیں۔ ہر چیز اس کے پاس ہے، لیکن آج کا ترقی یافتہ انسان چیخ اٹھتا ہے کہ بالآخر مجھے چین کیوں نہیں ملتا، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا۔
مجھے اطمینان جملہ ہاتھ کھولے ہے چاچا جی ہاتھ چویا ہے بھی صحیح مجھے چین او مسلمانوں یاد رکھنا اس زمانے والوں یاد رکھنا شیعہ سنی بھائی بیٹھ کے ایک ہی گھر میں خدا کی قسم رسول اکرم صلوات اللہ علیہ اور ان کی اولاد کا ذکر کر کے تمہیں اعلان کر رہے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں چین نہیں ملتا تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں سکون نہیں ملتا تم ٹھیک کہتے ہو تمہیں اطمینان نہیں ملتا وہ اس لیے کہ ہمیں ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا طریقت قدوں میں مل کے نعرہ حیدریہ طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا مسجدوں میں دہشت گردی ہے ذکر رحمان نہیں ملتا اور ملے بھی تو کیسے جملہ آکھا ملے بھی تو کیسے ملے کیونکہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں حسین کی ماں کا سلیقہ نہ رہا خالق نے فرمایا تھا کہ ہم نے اسے احسن بنایا سامعین گرامی قدر انسان کی احسن ترین تخلیق ہے آئی فون 13 پرو میکس کو بندہ نکال کے دکھائے غلطی انسان جب اتنی احسن تخلیق کر سکتا ہے تو جسے وہ احسن کہے وہ کتنا قیمتی ہوگا ہم نے احسن بنایا ایوے پہ لیکن آج جدھر نظر اٹھتی ہے نا انسان کی بستیوں میں بے چینی بے سکونی بے اطمینانی ہر آنکھ اشک بار ہر دل بے قرار ہر دماغ بد حواس ہر روح سوگوار حیات اور اس کی برنائیاں جوانی اور اس کی انگڑائیاں حسن اور اس کی حشر زائیاں تمام زندگی ایک عمر رفتہ ساز شکستہ انسان کی زندگی ایک بھٹکا ہوا قدم بن گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا تھا میں کہاں کو جا رہا ہوں میں کیا کرنے آیا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف شیعہ سے بات نہیں جس مذہب کا بندہ میرے سامنے بیٹھا یا جس تک یہ ویڈیو پہنچے اسے دعوت فکر ہے مذاق کی بات ہے باہر سے کوئی بندہ یہاں ذکر میں آئے تو اسے راضی کریں اسے خوش کریں اس کا دل نہیں دکھانا اگر باہر سے آنے والوں کا دل دکھانا مقصود ہوتا تو حسین کبھی ہور کو سینے سے نہ لگاتے ارے شیعہ نہایت اسٹوپڈ قسم کا انسان ہے وہ جو آج کل تھڑوں تھڑوں پہ بیٹھ کے شیعہ سنی کی بحثیں کرواتا ہے یار خدا کی قسم شیعہ سنی تو اسلام کے چہرے کی دو آنکھوں کا نام ایک کے بغیر دوسری نہیں اچھی لگتی دوسری کے بغیر پہلی نہیں سچتی ڈاکٹر قلب صادق کا اتنا قیمتی جملہ کہوں کہ یہ بزرگ خدا کی قسم کھل اٹھے فرما گئے تھے یاد رکھنا شیعہ سنی کے دشمن نہیں سنی شیعہ کے دشمن نہیں جہالت ان دونوں کی دشمن ہے ہائے 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 ہر بندے سے بات سوال سامعین گرامی قدر یہ ہے میرے معزز سامعین ارباب ذوق ارباب دانش ارباب عزا لفظ پہ توجہ وہ کہتے ہیں میں نے احسن بنایا ایتھے گل ہی کوئی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون ہیں جسے اس نے احسن بنایا جسے وہ احسن بنائے وہ ایسا نہیں ہوتا اور جو یہ ہے یہ وہ نہیں جسے اس نے احسن بنایا بات کہاں گم ہو گئی اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جاتا وہ خالق فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پھر فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین پہلے ہم نے آسن بنایا پھر ثم رددناہ پھر پلٹا کر اسفل سافلین بدترین شکل میں پیش کیا نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے یہ برا بھی بہت برا ہے خدا کی قسم جب یہ برا ہوتا ہے نا جب یہ برا ہو جائے تو حیوان اس سے شرمانے لگتے ہیں پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں جانور کو اس سے خوف آنے لگتا ہے کھڑے ہو کے بندہ سوال کرے علی عباس عسکری انسان سے حیوان کیوں شرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں انسان سے حیوان اس لیے شرماتے ہیں انکل جی شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں زہریلا تو نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ کے ڈسنے سے سانپ مر گیا تمام دوسروں کے لیے زہریلے خون آشام اور خدا کی قسم یہ اس قسم کے وحشی ہیں لیکن انسان جب اسفل السافلین اور بری منزل پہ آتا ہے تو اپنے ہی بھائی کا لہو پیتا ہے یہ اپنے ہی بنی نو کی ہڈیاں چباتا
جاتا ہے، یہ اپنے ہی گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو زندہ دفن کر دیتا ہے. جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، لیکن پھر خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے جب یہ اچھا ہوتا ہے نا تو کبھی شہ سوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے، کبھی حد چویا جڑے سمجھو، کبھی ارتقاء کا پروردگار ہوتا ہے. بلند ہوتے 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 بھائی وجی اتنا بلند ہو جاتا ہے یہ حضرت انسان کہ وہاں سے آگے وہ منزل آ جاتی ہے اس انسان کی بلندی کی کہ جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. جہاں سے آگے ہاتھ تلے نہ کریا ہے، ہاتھ اونچے رکھا ہے تو گل سنو، جہاں سے آگے جبرائیل کے پر جلے وہاں سے آگے اس کی نالین جاتی ہے. کبھی حیوان شرمانے لگتے ہیں، کبھی فرشتے سجدہ کرنے لگتے ہیں. احسن تقویم اور اسفل سافلین کو انسان دو ناموں میں تبدیل کر دیتا ہے. سمپل سی بات ہے، ایک کو یزید کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. ٹائم دسیں کاظم، ایک کو یزید کہتے ہیں